السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں اخلاق پر کتنا زیادہ زور ہے، یعنی اسلام نے اخلاقیات کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے اور کیا مقام و مرتبہ اخلاق کا اسلام میں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت نمایاں خوبی یہ بیان فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کا اخلاق بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ عربک گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس آیہ مبارکہ میں کئی تاکیدیں ہیں۔ لفظ انا تاکید ہے، لا علی میں لام تاکید ہے، لفظ اعلیٰ بجائے خود بلندی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ لفظ خلوقن میں جو تنوین ہے وہ تنوین بھی عربی گرامر کے اینگل سے تنوین تعظیم ہے، اس میں بھی تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ لفظ خلق میں بجائے خود تاکید ہے اور خلوقن کی جو عظیم میں بجائے خود تاکید ہے، اور لفظ عظیم ان کی جو تنوین ہے اس میں بھی تاکید ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر اردو لینگویج میں یا کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ان زبانوں کے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس تعبیر کا حق ادا کر سکیں۔ وہ قرآن پاک کی عظمت ہی ہے جو کم لفظوں میں اتنی بڑی بات کہی جاتی ہے، اور یہ عربی کی گہرائیاں ہیں جو کم لفظوں میں بہت گہرے معنی سمیٹ دیتی ہیں۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت مضبوطی کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی آپ کا اخلاق بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ واقعتاً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ اتنے بلند اخلاق کا عام طور پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گہرائی میں جا کے سوچنا، بہت دور تک پہنچ کے سوچنا، ہر مظلوم سے مظلوم اور دبے کچلے سے دبے کچلے انسان کے متعلق سوچنا، حال یہ ہے کہ جانوروں کے متعلق سوچنا، درختوں کے لیے فکر مند رہنا، پتھروں کے متعلق سوچنا، اور یہ اتنی گہرائیاں ہیں، اخلاقی گہرائیاں، کہ ان تک ایک عام انسان کی رسائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر غور کریں تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا تھا کہ آپ اخلاق کو بلندیوں تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکاری میں اخلاق کی تکمیل کر دوں، اخلاق کے اعلیٰ اقدار کو ان کی تمامیت تک پہنچا دوں، درجہ کمال تک پہنچا دوں۔ اور ریئل میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچایا۔ ایک حدیث پاک سنیں اور اندازہ لگائیں کہ فکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک جا کے سوچتی ہے۔ فرماتے ہیں، اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ ایک دوسرے حدیث پاک میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، فرماتے ہیں، اپنے شوربے سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یا شوربہ اتنا زیادہ کر لو کہ پڑوسی کے گھر بھی پہنچا سکو۔ کون ہے جو اتنی دور تک جا کے سوچتا ہے؟ کون ہے جو اتنی گہرائیوں میں جا کے سوچتا ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ نکلا، آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان کا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کا علم ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، کاش اس تک کوئی اسلام کا پیغام پہنچانے والا ہوتا تو آج یہ جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ ہے کوئی جو اپنے دشمنوں کے متعلق بھی اتنی اچھی سوچ رکھتا ہو اور ان کی آخرت کے متعلق بھی اتنا فکر مند رہتا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے صحابہ کے اخلاق کی تربیت فرمائی، تزئین فرمائی، اور اللہ رب العزت نے مقاصد رسالت میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا، یعنی نبی جن چیزوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں، ان مقاصد میں پہلا مقصد ہے، نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کریں۔ دوسرا مقصد ہے، نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے لیزکیہم، تاکہ دلوں کی صفائی کرے۔ نبی کے بھیجنے کا مقصد، نبی کو مبعوث کرنے کا مقصد، نبی کے ظاہر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو بد اخلاقیاں رہتی ہیں ان کو خوش اخلاقیوں میں چینج فرما دیں، جو ان کے دلوں کے اندر ہزار قسم کی برائیاں،
کینہ، کپٹ، جلن، حسد، بغض و عناد، اور پھر یہ بیماریاں جب بڑی ہوتی ہیں تو جادو ٹونے تک پہنچتی ہیں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دینا، دلوں سے بہرے میں نکال دینا، اس کی جگہ ڈیل دینا۔ اور ریئل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اسی طرح کا انقلاب برپا کیا۔ وہ لوگ جو کبھی اپنی سگی بیٹیوں پر ترس نہیں کھاتے تھے، آپ نے ان کا کلیجہ ایسا موم کر دیا کہ وہ رات کی تاریکیوں میں لباس بدل بدل کے نکلتے، کوئی پریشان حال نظر آ جاتا تو پریشان ہو جاتے، جس ضرورت مند کے بارے میں انہیں اطلاع ملتی علی الفور اس کی دستگیری کرتے۔ اور یہ سب کا سب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کی سخاوتوں کو بڑھایا، ایک ایک صحابی کی سخاوت کا اپنا ایک جدا گانا دریا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی بات کریں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے زمین دی، جنت البقیع کے لیے آپ نے زمین عطا فرمائی، مدینہ والوں کے لیے میٹھے پانی کا آپ نے انتظام کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک باغ خریدا اور خرید کر کے غریبوں، مظلوموں، پریشان حالوں کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا کہ جو بھی چاہے اس سے غذا تناول کر سکتا ہے، اسے اپنی بھوک مٹا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے رقیق القلب، نہایت نرم دل انسان، معمولی معمولی باتوں پر رو دینے والے، اللہ کی مخلوق کی پریشانیاں کبھی نہ دیکھ پانے والے، اور جہاں تک ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا مال پورا مال وقف کر دینے والے۔ حضرت مولا کائنات بظاہر زندگی میں کبھی بھی ایسے صاحب حیثیت نہیں بنے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی سخاوت کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ایک بہت بڑی بزنس مین خاتون نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 2000 غلام آزاد فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 غلام آزاد فرمائے۔ ایک مرتبہ 700 اونٹوں پر سوار آپ کا سامان تجارت ملک شام سے آیا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک حدیث آپ تک پہنچائی، آپ نے اس حدیث سے متاثر ہو کر 700 کے 700 اونٹ رائے خدا میں وقف فرما دیے۔ ایک ایک صحابی کی اس طرح کی تاریخی مثالیں ملتی ہیں۔ اہل بیت اکرام میں حضرات حسنین کریمین نے اپنا پورا گھر کئی مرتبہ رائے خدا میں وقف کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین غریبوں کی بے پناہ پرورش فرمایا کرتے، ان کے لیے راشن پانی کا انتظام کرتے، اور کمال یہ ہوتا کہ لوگوں کو خود نہیں پتہ ہوتا تھا کہ رات کی تنہائیوں میں ان کے گھر میں راشن ڈالنے والا محسن کون ہے۔ یہ راز اس وقت کھلا جب حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو کچھ بھی ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے متعلق ہم سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے فاقوں پہ فاقے کیے، لیکن اگر کوئی سوالی آپ کے دروازے پر آ گیا تو آپ نے کبھی بھی بخل کا مظاہرہ نہیں فرمایا، جو حاضر تھا اس کے لیے مہیا کیا۔ ازواج مطہرات میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں، صحابہ کرام میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث واضح طور پر اس کی دلیل بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں سخاوت فرمایا کرتے تھے، البتہ ماہ رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ جو نبی اس طرح سے سخاوت کرتا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی ظاہر سی بات ہے سخاوت کا مزاج ان کے اندر ڈیولپ ہوگا۔ اور یہ دراصل سخاوت کی بات نہیں، انسانیت کی، غم خواری کی، ہمدردی کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک جو مسلم شریف میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین کا مطلب ہی ہے بھلا کرنا، بھلا چاہنا، بھلا سوچنا۔ نصیحہ کا مطلب ہوتا ہے ہر بھلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعبیر، اسلام کا دوسرا نام ہی نصیحت و خیر خواہی اور بھلائی قرار دیا ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بھی بھلے کام کیے جا سکتے ہوں وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، سب سے بڑا حصہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور ادنا سا حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور پھر فرماتے ہیں شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس اینگل سے ہم دیکھیں گے، دوسروں کے کام آنا، سخاوت کرنا، پریشانیاں دور کرنا، باطنی بیماریوں کی اصلاح کرنا،
ظاہر ٹھیک کرنا، عبادتوں میں مگن رہنا، فضول کاموں سے بچے رہنا، جس چیز پر ہم غور کریں گے اسلام نے اتنا زیادہ زور دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے لغو کاموں سے بچنا یہ مومنوں کی شان اور مومنوں کی پہچان قرار دیا۔ چنانچہ اسلام نے اس طرح سے اخلاقیات کا دائرہ اتنا وسیع کیا کہ اخلاقیات کو ایک ریگولر چیپٹر کی حیثیت دے دی، ریگولر باب کی حیثیت دے دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر برائی کی الگ الگ مذمت بیان فرمائی۔ جادو کرنا ایک برائی ہے، اس کے الگ مذمت، حسد ایک برائی ہے، اخلاقی برائی، اس کے الگ مذمت بیان ہوئی، غیبت ایک اخلاقی برائی ہے، اس کی شدت کے ساتھ قرآن مجید میں بھی برائی بیان ہوئی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ زنا کرنا، غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اسی طرح سے چغلی کرنا، چوری کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، بلکہ کسی کا نام بگاڑنا، بلکہ کسی کو ہلکی نظر سے دیکھنا اور ایک جوئی کے طور پر کسی کی طرف اشارہ کرنا بھی اسلام نے حرام قرار دیا۔ بلکہ اس سے بھی اوپر اٹھ کر کے اگر کوئی اپنے ذہن میں کسی کے متعلق بدگمانیاں پالتا ہے تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں ایسی بدگمانی پالنے کو بھی گناہ قرار دیا ہے۔ اس طرح سے اسلام نے گہری چوٹ کی ہے بد اخلاقی پر کہ بد اخلاقی کا سرے سے خاتمہ ہو جائے۔ اور جب ہم ڈیپلی ان چیزوں کو ناپیں گے تو ہمیں اندازہ لگے گا کہ غیبت ایک ظاہر میں کوئی بہت زیادہ بری چیز نہیں ہونی چاہیے، تو جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، پس پردہ برا بھلا کہا جا رہا ہے غائبانہ طور پر، تو جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اس کی صحبت، اس کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں کوئی لوگ برائی بیان کر رہے ہوں تو ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اسلام نے اتنی ڈیپلی جا کے بات کی ہے کہ پیٹھ پیچھے بھی کوئی کسی کی برائی بیان کرتا ہے، اگر سچ مچ اس شخص کے اندر وہ برائی ہے تو یہ غیبت ہے۔ یہ پیٹھ پیچھے نہیں بیان ہونی چاہیے، سامنے آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم جو برائی بیان کر رہے ہیں وہ جس کی برائی بیان کر رہے ہیں اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، یہ غیبت سے بھی بدترین گناہ ہے۔ یعنی اسلام نے پس پردہ بھی برائیاں بیان کرنے کو حرام قرار دیا تاکہ کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ اور یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اتنی گہرائیوں میں جا کے بات کرنا اسلام ہی کا امتیاز ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں اخلاقیات کس طرح سے تعلیم دی، بد اخلاقیوں کا خاتمہ فرمایا، پریکٹیکل طور پر اپنے صحابہ کی تربیت کی اور خود وہ کر کے دکھایا جس کی عام لوگوں سے امید بھی نہیں کی جا سکتی، تو یہ پورا کا پورا چیپٹر جب ہم بہت گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اسلام نے واقعتاً اخلاق کو بلندیاں عطا کی ہیں کہ جن بلندیوں پر کوئی الہی مذہب ہی پہنچ سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اینگل سے ہمیں سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے خوش اخلاقیوں کی کامن بھی بے پناہ مدح سرائی فرمائی۔ کہیں فرمایا کہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، کہیں فرمایا گیا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی چھوڑ دیتا ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ کی ضمانت لیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ مذاق میں ہی صحیح، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے کی ضمانت لیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ عام طور پر ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ذہنوں میں کوئی گرد و غبار نہیں ہونا چاہیے، پاکیزگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اللہ کے مخلوق کا درد ہمارے سینوں میں ہو۔ جب اس طرح کا عام مزاج ہوتا ہے تو اس کی بے پناہ برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے ٹھیک سے سمجھا ہوگا کہ اسلام میں اخلاق کا کتنا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔